أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کی گئی. اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا. وہ دن کو رات کی چادر اڑھا دیتا ہے جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کو آ دبوچتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند تارے پیدا کیے جو سب اس کے حکم کے آگے رام ہیں. یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا سب اسی کا کام ہے. وہ بڑی برکت والا اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اب ان آیات کی تفسیر. استوا عربی کا لفظ ہے جس کے معنی سیدھا ہونا، قائم ہونا، قابو پانا، اور بعض اوقات اس کے معنی بیٹھنے کے بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ چونکہ جسم اور مکان سے پاک ہے، اس لیے اس کے یہ معنی سمجھنا صحیح نہیں کہ جس طرح کوئی انسان تخت پر بیٹھتا ہے اس طرح معاذ اللہ تعالیٰ بھی عرش پر بیٹھا ہے. استوا اللہ کے ایک صفت ہے اور جمہور اہل سنت کے نزدیک اس کی ٹھیک کیفیت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے متشابہات میں شمار کیا گیا ہے جن کی کھود کرید میں پڑھنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں. خود قرآن کریم نے بھی اس کو منع فرمایا ہے. چنانچہ ان کا کوئی بھی ترجمہ کرنا معاذ اللہ کوئی بھی مغالطہ پیدا کر سکتا ہے. اسی بنا پر ہم نے یہاں اس کا ترجمہ نہیں کیا. اب ان آیات کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے زمین اور آسمانوں کی پیدائش. اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے. اس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، جس کا قرآن میں کئی بار ذکر آیا ہے. وہ 6 دن یہ ہیں: اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ اور جمعہ ہی کے روز ساری مخلوق مجتمع ہوئی اور اسی روز آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. ایام کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا دن ان دنوں کی طرح تھا جیسا کہ ذہن میں فوراً اسی کا خیال اس طرف منتقل ہوتا ہے، یا کہ 1000 سال والا دن تھا. اب رہ گیا ہفتے کا دن. اس دن کچھ پیدا نہیں کیا گیا، پیدائش اس روز منقطع تھی. اس لیے اس 7ویں دن یعنی ہفتے کے دن کو یوم السبت کہتے ہیں، اور سبت کے معنی ہے قطع کے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ
تھاما اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے روز زمین پیدا کی، اتوار کے روز پہاڑ پیدا کیے اور پیر کے روز درخت پیدا کیے، برائیاں اور مکروہات منگل کے روز پیدا کی، نور بدھ کے دن پیدا کیا، تمام بدھ کے روز، اور تمام جانور اور ذی روح جمعرات کے روز پیدا ہوئے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو عصر کے بعد بروز جمعہ آخری گھنٹے میں عصر اور مغرب کے درمیان۔ اس حدیث سے یہ 7 دن مصروفیات ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ 6 دن مصروفیات کے تھے، اس لیے بخاری وغیرہ میں اس حدیث کی صحت میں کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو ابو ہریرہ نے کعب احبار سے سن کر کہہ دیا ہوگا۔ ان 6 دن کی مصروفیات کے بعد عرش پر جلوہ افروز ہو گیا۔ اس مقام پر لوگوں نے بہت کچھ خیال آفرینیاں کی ہیں اور بہت خیالات دوڑائے ہیں، جن کی تفصیلات کا یہاں کوئی موقع نہیں ہے۔ اس بارے میں صرف سلف صالحین کا مسلک اختیار کیا ہے، یعنی مالک اور عئی سوری، کیس بن سعد، شافعی، احمد بن راہو وغیرہ، اور نئے پرانے ائمۃ المسلمین، اور مسلک یہ ہے کہ اس پر یقین کر لیا جائے بغیر کسی کیفیت اور تشبیہ کے، اور بغیر اس فوری خیال کی طرف ذہن لے جانے کے کہ جس طرح سے تشبیہ کا عقیدہ ذہن میں آتا ہے اور جو صفات اللہ تعالیٰ سے بعید ہیں، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرما دیا بغیر اس پر کچھ خیال آئے، شبہ کیے، اس کو تسلیم کر لیا جائے اور چون و چراغ میں نہ پڑا جائے، کیونکہ اللہ پاک کسی شے کے مشابہ اور مماثل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سمیع و بصیر ہے، جیسا کہ مجتہدین نے فرمایا، جن میں سے نعیم بن حماد اور جو بخاری شریف کے اساتذہ بھی ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق سے تشبیہ دی وہ کفر کا مرتکب ہو گیا، اور اللہ پاک نے جن صفات سے اپنے آپ کو متصف فرمایا ہے اس سے انکار کیا تو وہ بھی کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے اللہ تعالیٰ کی توصیف نہیں کی، ویسی توصیف کرنا یہی تشبیہ ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اوصاف ثابت کیے جن کی صراحت آیات الہی میں اور احادیث مبارکہ میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جلال کو ثابت کرتے ہیں اور ہر نقائص سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بری کرتی ہیں۔ تو ایسا ہی شخص صحیح خیال پر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ڈھانکتا ہے رات سے دن کو، یعنی رات کی تاریکی دن کی روشنی سے، اور دن کی روشنی رات کی تاریکی سے ڈھانک دیتا ہے، اور اس رات اور دن میں سے ہر ایک دوسرے کو بڑی تیزی سے پا لیتے ہیں، یعنی یہ ختم ہونے لگتا ہے تو دوسرا آ دھمکتا ہے۔ اللہ، یعنی ان کے لیے یہ نشانی ہے کہ رات کے ذریعے دن کی پوست کنی ہوتی ہے، یکا یک تاریکی پھیل جاتی ہے، سورج اپنی قرارگاہ کی طرف دوڑتا ہے۔ یہ عزیز و علیم کا مقرر کردہ اصول ہے۔ قمر کے ہم منازل قرار دے رکھے ہیں اور گھٹتا اور بڑھتا ہے، حتیٰ کہ کسی روز کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح باریک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورج سے یہ ناممکن ہے کہ وہ قمر سے آگے بڑھے، اور نہ رات اور دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ ہر ایک اپنے مقررہ دار و مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب العالمین، جو کچھ بھی پڑھا گیا اس کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، تمام تابعین، تمام شہداء، تمام مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات کی رواح کو اس کا ثواب پہنچا اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اے میرے اللہ، ہماری یہ دعا کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔